میں چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اس بل کے حوالے سے بات کروں جس کو پنجاب اسمبلی میں پیش کر کے سمجھا جا رہا ہے کہ بہت بڑا تیر مارا اور اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خان سمجھا جا رہا ہے۔ یہ بل چند ایسے سوالات کو جنم دیتا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ اساسی سوالات ہیں۔ جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں ہوگا بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں، میں نے دیکھا کہ جناب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمارے بعض افراد ہیں ان کی جو سب سے زیادہ گفتگو کا مرکز و محور رہا وہ یہ رہا کہ اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام لازمی لگایا جائے، ہم کیوں نہ لگائیں ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام۔ بالکل درست ہے، ہم لگائیں گے، اور ہمیں اس کے لیے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی بل کو خاطر میں لانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں پہ آپ سے کروں گا اور ایک گزارش ہے، سوال کیا گزارش ہے، یہ فقط علیہ السلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے مکتب کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ آپ مت سمجھیں کہ فقط اس علیہ السلام کے اوپر رکھ کر باقی باتوں کو نظر انداز کر دیا گا، یہ بالکل شروعات ہے، یہ مقدمہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے لیے جو مشکلات کھڑی کی جائیں گی وہ اس سے زیادہ ہیں۔ لہٰذا جب سانپ سر اٹھا رہا ہو تو اس کو شروع میں ہی کچلنا ضروری ہے، اگر وہ بڑا ہو جائے اور اژدہا بن جائے تو اس کو سنبھالنا مشکل ہے۔ بھئی آپ ہم سے کیوں وہ تقاضے کر رہے ہیں جو ہمارے اعتقادات کے خلاف ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ ہم سے یہ تقاضے کریں؟ ہمارا ایک سیدھا سا عقیدہ ہے کہ ہم بعد رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کے قائل ہیں، ہم مکتب امامت کے پیروکار ہیں۔ آپ ہوں گے مکتب خلافت کے پیروکار، ہم مکتب امامت کے ماننے والے ہیں، ہم وصیت رسول اللہ کے اوپر چلنے والے ہیں، ہم بعد رسول علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ کا علم، شجاعت اور ان کے منبر ہر چیز کا وارث علی کو سمجھتے ہیں۔ آپ آ کے ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم کیوں پیچھے ہٹیں؟ کیا آپ ہمارے کہنے سے ہمارے کسی امام کے نام سے پہلے امام معصوم جعفر صادق علیہ السلام لگائیں گے، جو ہم آپ کے کہنے پر کسی شخصیت کے نام سے آگے خلیفہ یا امیر المومنین لگائیں؟ ہم نے آپ سے یہ تقاضا کیا، آپ اپنے مکتب پہ چلیے، آپ اپنے عقیدے پہ چلیے، ہم آپ سے یہ تقاضا نہیں کرتے، آپ ہم سے کیوں یہ تقاضا کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے یہ؟ اور پھر ایک اور مشکل، اور کیا ہم سے کہا جائے گا کہ جناب علی آپ کسی کے نام کے ساتھ حتماً رضی اللہ کی اضافت لگائیے۔ لازم نہیں ہے کہ ہم ہر وہ عقیدہ رکھیں جو آپ رکھتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ شیعوں کے بچے بچے کی زبان پہ کون سا کلمہ رہتا ہے؟ شیعوں کا بچہ بچہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کے بعد وصی رسول اللہ پڑھتا ہے۔ وہ علی ولی اللہ کے بعد خلیفاتہ بلا فصل پڑھتا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ، تو پھر اس میں آ کر ہم سے کس بارے میں آپ بھیڑنا چاہتے ہیں، کس بارے میں جھگڑا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ علی بعد رسول خلیفہ بلا فصل ہیں، ہم علی کی امامت منصوص من اللہ کے قائل ہیں، یہ ہمارے عقائد ہیں۔ ہم کیوں اس پہ سمجھوتا کریں کسی سے؟ ہم نے تو آپ سے نہیں کہا کہ آئیے اپنے کسی عقیدے سے ہاتھ اٹھا لیجئے۔ آپ آ کر ہم سے کہہ رہے ہیں ہم اپنے عقیدے سے ہاتھ اٹھا لیں۔ کیوں اٹھا لیں ہم اپنے عقیدے سے ہاتھ؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ صدر اسلام کی بعض شخصیات کے حوالے سے اہل تشیع کو تحفظات ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے سامنے جو بھی آئے گا اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے؟ ہمارا ایک سیدھا سا اصول ہے کہ اہل بیت علیہم السلام بعد رسول حق
اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے والی وہ مقام اور وہ مرکز ہیں کہ جن کے ساتھ اگر ہو جائے تو آدمی حق کے ساتھ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب ان کے خلاف ان کے مقابل جو بھی آئے، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے عقیدے سے ہاتھ اٹھا لیں. کیوں اٹھا لیں ہم اپنے عقیدے سے ہاتھ؟ اور اس کے بعد یہ بھی بات سیدھے صاف الفاظ میں بیان کر دیں کہ ہم تو اپنے 12 ائمہ علیہم السلام میں سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ باقی امام حسن، امام حسین اور دیگر ائمہ کے لیے بھی امیر المومنین کا لقب استعمال نہیں کرتے، چاہ جائے کہ کسی اور کے لیے کریں گے. ہمارے یہاں امیر المومنین فقط علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے. آپ جائیے اپنی کتابیں اٹھائیے، باقاعدہ لوگوں نے لکھا ہے اس کے اندر، اہل سنت لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ شیعوں کی علامت میں سے ہے کہ وہ علی کے نام کے ساتھ امیر المومنین لگاتے ہیں. اور جب وہ امیر المومنین لگاتے ہیں اور اگر لفظ امیر المومنین کا فقط استعمال کریں اور نام نہ لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تشیع کی علامت ہے. آپ ہم سے ہماری علامت چھیننا چاہتے ہیں؟ ہم اپنی علامت نہیں چھیننے دیں گے. ہم آپ کی اس بات کو قبول نہیں کریں گے. ہم کیوں آپ کی اس بات کو قبول کریں؟ کیا آپ ہماری کسی بات کو قبول کرتے ہیں؟ ہمارے کسی عقیدے کو قبول کرتے ہیں جو ہم آپ کی بات مانیں؟ کیا آپ ابو طالب علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بیٹھ کر علیہ السلام کہنے پر راضی ہیں؟ کبھی نہیں کہیں گے. کیا آپ ان افراد کو رضی اللہ کہیں گے کہ جن کے خلفائے ثلاثہ کے ساتھ معاملات بگڑے ہوئے تھے، جنہوں نے خلیفہ سوم کو قتل کیا، وہ بھی اصحاب میں سے تھے؟ کیا آپ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ لگا کر ان کے لیے ویسے ہی اکرام و تکریم کریں گے؟ نہیں کریں گے. پھر یہ کہنا کہ جناب سب سے اہم مسئلہ جو یہاں پر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، بہت ضروری بات ہے، وہ کیا ہے؟ کہا گیا ہے جی کہ کتابوں میں یہ کیا جائے، یعنی جو بھی کتاب چھپے وہ اس نوعیت کی چھپے، اس کے اندر اس عنوان سے ناموں کے ساتھ خصوصی جو احکامات آئے ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے. یہ ہماری مکتب کی سالمیت اور ہماری نسل کی سالمیت کا مسئلہ ہے. آج اگر ہماری کتابوں میں یہ ساری چیزیں آنے لگیں جو بیان ہوئی ہیں، تو 100-200 سال کے بعد جب یہی نسخے جو چھپے ہوئے ہوں گے جب ہماری اگلی نسلوں کو ملیں گے تو وہ کیا دیکھیں گے؟ وہ دیکھیں گے اس کے اندر تو سب کچھ لکھا ہوا ہے جو ہمارے صریح اعتقادات کے خلاف ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نسلیں ان اعتقادات کو بھول جائیں کہ جنہیں ہم 1400 سال سے اپنے خون کو بہا کر بچاتے آئے ہیں. اگر اس معاملے میں ہم سے کوئی بات کرے گا اور ہم سے کوئی بھڑنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور جہاں تک ہو سکے گا اس کا مقابلہ کریں گے. لیکن اس چیز کے لیے راضی نہیں ہے، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. وحدت کا مطلب قطعی نہیں. اب میں ذرا یہ جملہ بھی کہہ دوں، چاہے وہ ندی کے اس پار ہو یا ندی کے اس پار، دونوں کے لیے وحدت کا مطلب انسجام نہیں ہے کہ ہم جا کر اپنے عقیدے کو بھول جائیں، اپنے عقیدے کو بیچ کر دوسرے کے عقیدوں کو اپنا لیں. اتحاد کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے. اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے مشترکات ہیں ان کے اوپر اکٹھے ہو جائیں اس دشمن کے مقابل جو مشترکہ ہے. یہ کہاں سے اتحاد کا مطلب نکل آیا کہ ہم اپنا عقیدہ چھوڑ دیں؟ قطعی ہم نہیں چھوڑیں گے. ہاں، ہم توہین نہیں کریں گے، ہم کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کریں گے. ایک ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے، لیکن یہ ضابطہ اخلاق بھی دو طرفہ ہوگا. اگر ہم کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کریں گے تو وہ ہمارے سامنے آ کر ابو طالب کو کافر نہیں کہے گا. اگر ہمارے سامنے آ کر کوئی ابو طالب کو کافر کہے گا تو پھر وہ ہم سے کس منہ سے یہ تقاضا کرے گا قبلہ کہ آپ ایک ضابطہ اخلاق لے لیجئے؟ ضابطہ اخلاق
دو طرفہ ہوتا ہے. ہم کسی ایسے شخص کی موجودگی میں جس کے لیے کچھ ہستیاں جو ہیں، کچھ شخصیتیں جو ہیں وہ معتبر ہوں، اس کے لیے مقدس ہوں، اس کے سامنے ان کی توہین نہیں کریں گے، قطعی نہیں کریں گے. لیکن ساتھ میں وہ بھی تو اس پر کاربند ہو، وہ بھی تو اس پر عمل کرے. اور یہاں پر ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ اہم بات. اب جب کہ توہین کا لفظ آ ہی گیا ہے تو میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہاں توہین سے مراد کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سارے یہ تو کہہ رہے ہیں توہین نہ کی جائے، توہین نہ کی جائے، اہل بیت کی توہین نہ ہو، صحابہ کی توہین نہ ہو، رسول کی توہین نہ ہو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ توہین کیا ہے، یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ کیا تاریخ میں گزر جانے والے واقعات کو بیان کرنا توہین ہے؟ کیا جو تاریخ کے مسلمات ہیں ان کو بیان کرنا توہین ہے؟ اگر یہ توہین ہے تو نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید میں سب سے پہلے یہ توہین ہوئی ہے. اہل سنت کی خود اپنی کتب میں یہ چیز موجود ہے، سب سے پہلے ان کتابوں کو بین کیا جائے. کیا سورہ مبارکہ تحریم کو قرآن سے نکالا جائے گا جہاں لکھا گیا کہ رسول کی 2 بیویوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں؟ اس آیت کی تفسیر جب کوئی طلب کرے گا تو ہم کیا بیان کریں؟ وہی بیان کریں گے جو کتب میں لکھا ہوا ہے اس تفسیر میں کہ یہاں 2 خواتین کے مصداق کون ہیں. اب اگر یہ کوئی بیان کر رہا ہے تو کیا یہ توہین ہے؟ جو آپس میں رسول اللہ کے بعد آپس میں اصحاب کے درمیان میں لڑائی جھگڑے ہوئے تاریخ کے مسلمات میں سے ہیں، جنگ جمل، جنگ نہروان، جنگ صفین، یہ تاریخ کے مسلمات میں سے ہیں. اگر کوئی ان کو بیان کرتا ہے تو کیا ان کو بیان کرنا توہین ہے؟ یہ توہین نہیں ہے، یہ حقیقت ہے تاریخ کی جس کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ عبرت حاصل ہو. اگر نعوذ باللہ یہ توہین ہے تو قرآن مجید کی آیتوں کو حذف کر دیجئے کیونکہ یہ توہین وہاں بھی موجود ہے. اگر یہ توہین ہے تو سب سے پہلے تاریخ طبری کو جلائیے، تاریخ ابن خلدون کو جلائیے. یہ تمام کتابیں، ان کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو کسی ایک مکتب کی کتابوں میں ہوں. یہ تو وہ معاملات ہیں کہ جو ان کتابوں میں موجود ہے جن کو سب سے بڑی کتاب کہا جاتا ہے، جن کو قرآن کے بعد سب سے اہم ترین کتاب کہا جاتا ہے. یہ تو ساری چیزیں ان میں موجود ہیں. تو پھر ان کے اوپر چھپنے بھی پابندی لگائیے، ان کے ترجمے پہ پابندی لگائیے. آپ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے اس بل سے کیا ہوگا؟ یعنی دوسرے لفظوں میں تمام کتابوں کو جلا دیا جائے. جو بغداد میں ہوا تھا، ہلاکو خان نے جو کیا تھا، اور جس طریقے سے تمام عالم اسلام کے کتاب خانے جلے تھے، کیا وہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ دوبارہ؟ تحقیق کے اوپر دروازہ بند کر دیا جائے؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ کتاب نہ چھپے، اس کے اندر کوئی چیز نہ لکھی جائے. ہم اپنے عقائد کا دفاع کریں گے زبان سے بھی، قلم سے بھی، اور ہمیں حق ہے. اور دنیا کے ہر ملک میں یہ آئینی حق موجود ہے. کسی کی توہین کیے بغیر. اور یہ ذہن میں رہے، یہ توہین نہیں ہے اگر کوئی تاریخی حقائق بیان کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ تاریخی حقائق بیان کریں گے تو یہ توہین ہو جائے گی؟ یہاں سے میں بس ایک ہی جملہ سمجھ پا رہا ہوں، وہ افراد جن کو معلوم ہے کہ انہوں نے جس مکتب کو اپنایا ہے یا جس مکتب کا دفاع کرنے وہ نکلے ہیں، وہ اس قدر کمزور ہے مکڑی کے جالے کی طرح کہ اگر یہ چیزیں باہر آئیں اور عوام میں آئیں تو عوام سوال کرے گی یہ کیوں ہوا، یہ کس طرح ہوا، یہ کیوں کر ہمارے عالم اسلام کی تاریخ میں یہ ساری چیزیں نمودار ہوئیں. جب ان سوالوں سے بچنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی چیز دکھائی نہیں دی کہ آپ ان ساری چیزوں پر ہی پابندی لگا دیں. بہرحال ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کریں گے. ایک صلوات عنایت فرمائے محمد وآل محمد پر.